अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। माज़रत चाहती हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी आपको सही नहीं आ रही होगी। शायद आपको मेरी आँखों में अभी भी नमी महसूस हो रही होगी। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले एक बुज़ुर्ग जो हैं, एक बाबा जी, मस्जिद नबवी में उनका वीडियो वायरल हुआ था, जो उम्रा करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। और उनकी जो वजाहत थी, उनकी जो ड्रेसिंग थी, उनका जो चलने का स्टाइल था और उनके हाथ में जो आसात था, और ख़ास तौर पे उनके चेहरे पर जो एक रोब और दबदबे के साथ एक आजिज़ी। एक तो रोब दबदबा होता है ना, कि जो आपको अनानियत की तरफ लेकर जाता है, एक होता है फ़ना का रास्ता। तो उनके वो चेहरे पे वो सारी चीज़ें जो है वो अयान थी। और उसके बाद आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि किसी ने वहाँ से उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और उसके बाद जैसे ही उसका चर्चा शुरू हुआ था, सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाकर डाला था, और मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि वो जो बाबा जी हैं वो कौन है। लेकिन अब उन बाबा जी की जो कहानी सामने आई है, यकीन माने कि आप जितने भी कठोर दिल हों, चाहे कितने भी आप सख्त दिल हों, अगर ये कहानी आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से ना सिर्फ आंसू जारी होंगे, बल्कि आपका अपने रब के ऊपर बहुत मुसम्मम, जिसे कहते हैं ना, ईमान पुख्ता हो जाएगा आपका। और मैं आप लोगों को बाबा जी की जो कहानी मैंने अब देखी है और जो सुनी है, उसके बाद यकीन करें कि मैं अपने रब के ऊपर इतनी शुक्र अदा कर रही हूँ कि ये हकीकत है कि अगर आपके पास एक सिंगल पेनी भी ना हो, आपके पास एक रुपया भी ना हो, लेकिन आपका तवक्कल अगर अल्लाह की ज़ात पे है, तो वो आपको कभी मायूस नहीं होने देता। और माजरत चाहती हूँ, अब आप ज़रा इनके ईमान की कहानी सुनिएगा। ये बाबा जी जो हैं, ये आज से तकरीबन जो है 15 साल पहले, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, आप सबको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये बाबा जी जो हैं, इनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। और बलोचिस्तान के अंदर एक हब चौकी है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। इनका नाम अब्दुल कादिर है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और वाकई ये एक सिफ्त है अल्लाह ताला की। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के 99 नामों में एक उसकी ज़ात की जो सिफ्त है वो है कादिर, जो हर चीज़ पे कादिर होता है। और अल्लाह ताला ने वही खूबी इन बाबा जी को अता की। ये बाबा जी जो हैं, इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये हद से ज़्यादा गरीब है। हद, एक हद होती है ना, उस हद से भी आगे जाके ये गरीब हैं। और ये जहाँ पर रहते हैं वो कोई सोसाइटी नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं है, कोई कॉलोनी नहीं है, बल्कि वहाँ झोपड़ियाँ हैं। और झोपड़ियाँ भी किस चीज़ की हैं, कि आपको पता होगा कि जो इस तरह के इलाके होते हैं ना, जहाँ पर ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं होती, बलोचिस्तान टाइप के इलाके, वहाँ पर जो तिनके होते हैं, यानी जो कीकर के दरख्त होते हैं ना, उन दरख्तों के जो कांटे होते हैं, उनकी जो छोटी छोटी सी झाड़ वाली लकड़ियाँ होती हैं, उनको जोड़ जोड़ के ना इनकी एक वो बनी हुई है, झाड़ सी बनी हुई है, उसके नीचे ये रहते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, ये उस हालत में वहाँ रहते हैं। और आपको ये सुनकर और ज़्यादा हैरत होगी कि जिस जगह पर इनकी झोंपड़ी बनी हुई है, वो जगह भी इनकी अपनी नहीं है, बल्कि वहाँ का एक ज़मींदार है, उसने वहाँ पर इन लोगों को रहने की इजाज़त दी हुई है। जैसे एक ट्राइब होता है ना, थोड़े से लोग होते हैं, चंद एक लोग होते हैं, उनको आप इजाज़त दे देते हो कि ठीक है, आप यहाँ पे अपनी झोंपड़ी बना के रह सकते हो। ये बाबा जी जो हैं, इनका इस नूर और इनकी जो ड्रेसिंग और इनकी जो सफाई, जो हमारे मज़हब का एक बुनियादी जुज़ है, जिसे कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो ये इस तरह से हमेशा पाकी की हालत में, पाकीज़गी की हालत में रहते हैं। अच्छा, अब इनकी कहानी जो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल करती है वो ये है कि आज से 15 साल पहले ये अपने बच्चों के सामने अपनी इस ख़्वाहिश का इज़हार करते हैं कि इनका भी दिल चाहता है कि ये अल्लाह का घर देखें। तो इनके बच्चे इनको साफ इनकार कर देते हैं। इनके बच्चे इनको कहते हैं कि हम तो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, हम आपको पैसे नहीं दे सकते कि आप जो है कोई उम्रा कर सकें या कोई हज कर सकें। लेकिन ये बाबा जी जो हैं, जब ये देखते हैं कि इनकी अपनी औलाद ने इनको मना कर दिया है, तो ये क्या करते हैं, ये आपको पता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जो बहुत गरीब लोग होते हैं ना, उनको बकरी के बच्चे देते हैं। तो इनको बकरियों के बच्चे दिए गए, इन्होंने उन बच्चों को पाला, उन बच्चों से फिर आगे बकरियां, फिर आगे बकरियां करके इन्होंने अपना एक रेवड़ तैयार किया। ये आज से 15-20 साल पहले तक उन्होंने इरादा बना लिया हुआ था कि मैं ये पैसे जोड़ के अल्लाह के घर में जाऊंगा। अब होता क्या है, पैसे ये जोड़ लेते, उसके बाद ये उन पैसों से उन बकरियों के कुछ बच्चों को या कुछ उन बकरियों को बेच के ना, उससे अपना पासपोर्ट तैयार करते हैं।
پاسپورٹ جب یہ اپنا بنواتے ہیں تو بیچ میں آ جاتا ہے کرونا پینڈیمک. کرونا پینڈیمک میں آپ کو پتا ہے کہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، اور پابندیاں لگنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں کی جوڑی ہوئی رقم جو ہے اس میں ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں، اب یہ واپس اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کے گھر جاؤں، لیکن جو پیسے میں نے جمع کر کے میں نے اللہ کے گھر جانے کے لیے پاسپورٹ بنایا تھا، وہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، اب پھر میری مدد کرو. لیکن ان کے بچے ساری باتیں ان کو انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ پاسپورٹ رینیو کر کے دیں. یہ دوبارہ سے بکریاں پالتے ہیں، مطلب اور زیادہ بکریوں کو بڑھاتے ہیں اس بڑھاپے کی عمر میں یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو کرتے ہیں. رینیو کرنے کے بعد جب ان کے پاس تھوڑی رقم جمع ہوتی ہے تو یہ دوبارہ سے اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ میں ہر صورت عمرہ کرنے کے لیے اب جاؤں گا. تو ان کے بچے جو ہیں نا وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گروپ ہوگا تو اس کے ساتھ تو آپ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، گروپ آپ کو اپنے ساتھ رکھ بھی لے گا، کھلا بھی لے گا، پلا بھی لے گا، آپ کو ساتھ بھی لے جائے گا. اس طرح آپ اکیلے تو جا نہیں سکتے، آپ کو کچھ پتا تو ہے نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا ہر صورت ارادہ ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بچے اس چیز میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور ان کو اس چیز سے کوئی سروکار بھی نہیں لگ رہا، ان کو لگتا بھی ہے ایسا، بلکہ ان کے بچوں میں سے ایک کو میں نے سنا جس نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو اپنے والد کو کہا کہ اگر آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا اور اللہ آپ کو بلانا چاہتا ہوگا تو وہ بلا لے گا آپ کو. اس پہ وہ بابا جی جو ہے نا وہ چپ کر کے چلے جاتے ہیں. اب بیچ میں ایگزیکٹلی میں بابا جی کے پاس نہیں ہوں کہ میں ان سے یہ پوچھتی کہ انہوں نے اپلائی کیسے کیا، لیکن کیونکہ ان کے دل کی یہ خواہش تھی تو انہوں نے یہ کرنا تھا، اللہ نے ان کو بلانا تھا، تو وہ پہنچ جاتے ہیں مسجد نبی. مسجد نبی جب وہ جاتے ہیں وہاں پر جب عمرہ کرنے کے لیے تو ان کے پاس ایک چھوٹا بیگ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس میں انہوں نے ایک بیگ جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، اس کے اندر ان کا پاسپورٹ، ان کے ڈاکیومنٹس ہیں. اور جو ان کا بڑا بیگ ہوتا ہے جس میں ان کے کپڑے اور چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بیگ ان کا جو ہے نا وہاں گم جاتا ہے. وہ بیگ بھی گھما بیٹھتے ہیں، پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہوتے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنے دنوں میں وہ وہاں پر کیا کھاتے پیتے رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی سفیشینٹ اماؤنٹ بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا گزارا کر سکتے. وہ کسی گروپ کے ساتھ بھی نہیں تھے. پھر اس کے بعد وہ بابا جی جو ہیں، آپ کو اب ان کی آنکھوں کی اس تڑپ کا اندازہ ہو رہا ہوگا. اب اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں وہ بابا جی جب جاتے ہیں، جب ان کے آخری لمحات ہوتے ہیں، جب انہوں نے مسجد نبی کو چھوڑ کے واپس پاکستان روانہ ہونا ہوتا ہے، تو وہ جن نظروں سے، جس تڑپ سے وہ وہاں جاتے ہیں، اور وہ بار بار اللہ کا گھر دیکھتے ہیں، اور بار بار اللہ کا گھر دیکھ کے وہ پھر واپس مڑتے ہیں، تو ان کی وہ جو تڑپ تھی نا، ان کو اللہ نے نوازنا تھا، ان کو اللہ نے احساس دلانا تھا کہ تم یہ جو اتنا ہجوم یہاں پر آیا ہوا ہے، ان ہجوم میں سے تم ایک خاص ہو. اور جن کو اللہ اپنا خاص بنا لیتا ہے ان کو اللہ ایسے ہی عزت دیتا ہے. ان کو چاہے ایک لفظ پڑھنا نہ آتا ہو، انہیں اللہ ایسے ہی نوازتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت، اللہ تعالیٰ کا ایک کرم، اس پہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے لوٹتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ایئرپورٹ سے لے کر ہر جگہ تک لوگ ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے ہیں. تو ان کو تو نہیں پتا، وہ تو ڈیجیٹل دور کے نہیں ہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، ان کے پاس تو فون بھی نہیں ہے. حیرت کی بات آپ یہ دیکھیں کہ ایون کہ چھوٹا جو فون ہوتا ہے نا بٹنز والا، ان کے پاس وہ فون بھی نہیں ہے. تو وہ بابا جی بس دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کو عزت دلوا رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کے وہ ویڈیوز بھی دیکھے کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو ہار پہناتے ہیں، پھر ان کو وہاں سے گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں. جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھے تو مجھے ایسے ہی لگا کہ ٹھیک ہے، بلوچ قبیلے سے ان کا تعلق ہے، ان کی وجاہت بڑی اچھی ہے، بزرگ ہیں، اور ہاں ٹھیک ہے، اچھے گھرانے سے ہیں، امیر گھرانے سے ہیں. لیکن جو ان کا وہ جھونپڑی میں نے دیکھی، جو ان کے حالات میں نے دیکھے، جو اس کے پیچھے ان کی کہانی میں نے دیکھی، جو مجھے پتا چلا کہ یہ تو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھانے کے قابل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں اپنے گھر بلایا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عاموں میں سے خاص کیا. اور پھر جب وہ اپنی جھونپڑی میں پہنچے تو وہاں پر کتنے سارے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، اور وہ ان کو وہاں اگر پھر ان کے بچوں نے بتایا کہ اصل بات ہے کیا تھی، آپ کیوں اتنے وائرل ہوئے، کیسے وائرل ہوئے، یہ اب ان کو پتا چلا ہے. اور
میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی ایک شیخ ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بابا جی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان دا سینس کہ وہ ان کو حج کروانا چاہتے ہیں، اور اس سے بڑی نیکی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں تمام لوگوں سے یہ کہوں گی کہ وہ بابا جی کو اس بڑھاپے کی عمر میں، جب وہ اب اپنے آخری سمجھ لیں کہ دور میں ہیں، تو ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کو اب وہ مزید بکریاں چرائیں گے اس عمر میں، تو ان کے پاس اتنے سفیشینٹ اماؤنٹ ہونی چاہیے۔ یہ ہوتے ہیں سفید پوش لوگ جو کسی سے ساری زندگی نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ٹریفک سگنل پہ رکو اور جو مانگ رہا ہے بس اس کے ہاتھ میں 150 رکھ کے یا 500,000 رکھ کے آپ جو ہے نا مبرہ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرو جو سچ میں سفید پوش ہوتے ہیں۔ تو میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان بابا جی کی مدد کریں، اور مدد بھی کچھ اس طرح کی کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کرنسی دیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ ایک کھلی جھونپڑی کے نیچے سوتے ہیں اور وہاں پر پھر ان سے وہ کوئی بیگ چھین کے یا ان کی کوئی رقم جو ہے وہ لے کر چلا جائے، تو ان کی مدد کرے۔ یہ ہوتے ہیں صحیح بزرگ۔ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گی کسی طریقے سے میرا ان سے کانٹیکٹ ہو تو میں بھی ان کی مدد کروں گی۔ اور یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے گا کہ کیا آپ کی آنکھوں میں بھی اسی طرح آنسو جاری ہیں۔ اور یہ بات میرا اللہ کے اوپر ایمان اور پکا ہو گیا ہے کہ اگر آپ دنیا میں سچے ہیں اور آپ کی لگن سچی ہے اور آپ کا رب کے اوپر مصمم ارادہ پکا ہے نا، آپ کا ایمان، وہ رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور وہ آپ کو عام میں سے خاص بنا دیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔